فجر کی نماز کے بعد سویا، ظہر کی نماز کے بعد لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، اس وقت اس کو احتلام ہو گیا، یعنی سویا ہوا تھا اور کسی وجہ سے جو ہے نائٹ فال ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ وہ کنٹینیو کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ روزے کی حالت میں، یعنی اگر ایک انسان دوپہر میں روزہ رکھا ہوا ہے اور دوپہر میں یا فجر کی نماز کے بعد وہ سو گیا ہے، اب سونے کی حالت میں اس پر غسل فرض ہو گیا، اس کا احتلام ہو گیا، تو اب اس کا روزہ کیا ہوگا؟ یا اسی طرح رات میں احتلام ہوا، سحری کے وقت اٹھا یا سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یا اسی طرح رات میں ہم بستری کی تھی، ابھی غسل نہیں کیا ہے اور تھوڑا سا وقت سحری کا باقی ہے، تو سحری کرے یا غسل کرے؟ تو ان سب کچھ سوالوں کے جواب اور کچھ غلط فہمیوں کے ازالے کو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رات میں، یعنی غروب آفتاب کے بعد کھانا پینا اور جماع کرنا، یعنی ہم بستری کرنا حلال رکھا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہی بات دوسری کہ اب سحری کے وقت اٹھا تو اب وہ کیا کرے؟ وقت کم ہے، پہلے غسل کرے یا سحری کرے؟ تو وہ سحری کر سکتا ہے اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اتنی دیر بے غسل رہنا، ناپاک رہنا جس سے نماز قضا ہو، یہ جو درست نہیں ہے، تو اسی لیے وہ پہلے سحری کر لے، پھر غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری تو کیا، سب کچھ کیا، لیکن فجر کی نماز کے بعد سویا، ظہر کی نماز کے بعد لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، تو اس وقت اس کو احتلام ہو گیا، یعنی سویا ہوا تھا اور کسی وجہ سے جو ہے نائٹ فال ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ وہ کنٹینیو کرے گا؟ تو یاد رکھیں اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ غسل کرے اور اپنے روزے کو اسی طرح آگے مکمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ غسل فرض ہو گیا تو اب کیا کریں۔ اب اس کے بعد سب سے اہم اور تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو میں اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا ہے، اس کو غسل کرنا ہے، غسل کس طرح سے کیا جائے؟ یعنی جو غسل میں 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے ظاہری بدن پر پانی بہانا، تو اب ایسی صورت میں بہت ہی بڑی غلط فہمی اور غلط مسئلے بیانی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں سے، کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب روزے کی حالت میں آپ فرض غسل ادا کریں تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی حاجت نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا غروب آفتاب کے بعد کر لیں، باقی آپ صرف ظاہری بدن پر پانی بہا لیں، معاذ اللہ۔ تو یہ لا علمی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے لوگ اس طرح بیان کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جب روزے کی حالت میں آپ اپنے فرض غسل کو ادا کر رہے ہیں تو جو غسل کے 3 فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ ناک میں پانی چڑھانا اور پورے منہ میں اچھی طرح سے کلی کرنا یہ فرض ہے، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو یہ 3 فرائض ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، سارے ظاہری بدن پر پانی بہانا، اس کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ ناک میں پانی چڑھانا اور پورے منہ میں اچھی طرح سے کلی کرنا یہ فرض ہے، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں جو مبالغہ کرنے کا حکم ہے، مبالغہ سے مراد یہ ہے، کلی میں مبالغہ یہ ہے کہ کلی میں سارا منہ اچھی طرح سے دھویا تو جائے
لیکن اس میں مبالغہ یہ ہے کہ غرغرہ بھی کیا جائے، یعنی پانی کو حلق میں لے کر کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا جائے، اور ناک میں جو پانی چڑھانا ہے، ناک کے سخت ہڈی سے پہلے تک اس کو جو دھونا ہے، اس کے میل کو چھڑانا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ناک میں پانی چڑھانے کا جو مبالغہ ہے وہ یہ ہے کہ سانس کے ذریعے کھینچنا، سانس کے ذریعے پانی کو کھینچ کر جو ہے ناک دھونا۔ تو یہ نارمل دنوں میں یا روزے کی حالت میں آپ نہیں ہیں تو آپ یہ چیز کریں گے، لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پورا کلی ہی نہیں کریں گے، ناک میں پانی ہی نہیں ڈالیں گے، یا کلی کیے تو بس تھوڑا سا منہ میں پانی لیا اور پھینک دیا، یا بس ناک میں بس اوپر سے لگا کے پھینک دیا، نہیں، بلکہ ناک کے اندرونی حصے کو دھونا ہے، میل کو چھڑانا ہے۔ یہی ہے کہ ناک میں سانس کے ذریعے پانی کو کھینچنا نہیں ہے، اتنا زور پریشر سے پانی پھینکنا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے پانی دماغ کو پہنچ جائے۔ اگر پانی دماغ کو پہنچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح آپ نے کلی کی، کلی میں جو مبالغہ ہے غرغرہ کرنا، تو اس میں اندیشہ یہ ہے کہ پانی حلق کے نیچے اتر سکتا ہے، پانی کھینچنے سے پانی دماغ تک پہنچ سکتا ہے، تو اسی لیے روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا منع ہے اور پانی کو کھینچنا منع ہے، لیکن منہ کے ہر پرزے کو اچھی طرح سے کلی کرنا ہی ہے، اور ناک کی صفائی اور ناک کے جو حصے ہیں اتنا دھونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور پھر اچھی طرح سے سمجھ کر ہی آگے بیان کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو 2-3 بار ویڈیو کو دیکھیں، بیک کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ باریکیاں آگے شیئر کیے جائیں، بتائے جائیں، تاکہ دوسروں کی عبادتیں محفوظ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔